محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی یہ آخر کی صورت ہے اور اس کا نام سورہ ناس ہے۔ ناس والا ناس نہیں جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کا ناس ہو جائے برباد والا ناس نہیں، یہ عربی والا ناس ہے، اور عربی میں ناس کہتے ہیں انسانوں کو۔ عربی میں ناس کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ اس صورت میں اور اس سے پہلی والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے، ایک قصے کو بیان کیا ہے، کہ جو واقعہ اور قصہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ان دونوں صورتوں میں جادو کا واقعہ بھی بیان کیا ہے اور جادو کا علاج بھی بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے نا، تو ریزن بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے، بیماری بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں صورتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی وہ کیوں ہوئی یہ بھی بتایا، کہ بھئی آپ کو جادو کرایا گیا ہے۔ اور اس پر بس نہیں، بلکہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کا علاج بھی بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے کو اختیار کیا جو طریقہ ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے بالکل ٹھیک بھی ہو گئے۔ تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ اگر حضور کے علاوہ دوسرے لوگوں پہ جادو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ بھئی ہمارے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے، ہمارے آپ کے اولاد، کاروبار، ہر چیز پر جادو ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، اس کی تعلیم بھی ان دونوں صورتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، کیونکہ قرآن یا قرآن کا کوئی بھی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت تک دیا گیا ہے، امت تک پہنچایا گیا ہے اور قیامت تک پہنچایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی بھی حکم وہ صرف حضور کی زمانے تک تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک رہنمائی اور رہبری ہے اس کے اندر۔ تو اس سے پہلے والی جو صورت تھی قل اعوذ برب الفلق، اس کی تفسیر گزر گئی۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس پوری صورت کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر وہ چیزیں بیان کی جو ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تین چیزوں کو بیان کیا۔ پہلے کیا بیان فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس۔ قل اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے کہ آپ کہیے، یعنی اللہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے۔ اب اعلان کیا کیجئے آپ؟ پہلا اعلان یہ کیجئے اعوذ برب الناس۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں لوگوں کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ لوگوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ پہلا اعلان تو یہ کروایا، اور دوسرا اعلان یہ کروایا ملک الناس۔ آپ یہ بھی کہیے کہ میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اور تیسرا اعلان یہ کروایا الہ الناس، کہ میں لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ تین اعلان ہو گئے۔ اب ذرا سا ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ ہے کیا،
اور اللہ ہے کتنی پاور اور قدرت والا. پہلی چیز اللہ نے کہی کہ میں لوگوں کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. دیکھو ہم بھی بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، آپ بھی بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا تو چیز کی جگہ بدل گئی. مثال کے طور پر یہ پین ہے، میں مالک ہوں اس کا، تو یہ میں مالک جب ہی ہوں جب یہ میرے پاس ہے. مجھ سے پہلے بھی تو یہ کسی کے پاس تھا نا، تو اس وقت تو میں مالک نہیں تھا اس کا. اس وقت تو وہ بندہ مالک تھا جس کے پاس تھی. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ میں اس چیز کا ہمیشہ مالک نہیں رہ سکتا. یا تو یہ چیز میرے پاس سے نکل کے آپ کے پاس جائے گی تو مالک نہیں رہا، یا یہ بھی ہو سکتا کہ یہ چیز میرے پاس رہے گی تو میں انتقال کر جاؤں. تو یہ چیز میرے پاس سے آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس چلی جائے تب بھی میں مالک نہیں. میرے پاس رہے، میرا انتقال ہو جائے تو پھر میں بھی کہاں مالک رہا، پھر تو کوئی اور مالک بنے گا اس کا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے مالک کی. ٹھیک ہے، اب اللہ بھی ساری کائنات کا مالک ہے. ہم آج انسانی شکلوں میں ہیں، آج بھی ہمارا مالک ہے. کل ہمارا نام و نشان نہیں تھا، کل بھی ہمارا مالک تھا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں بڑا عجیب قصہ بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے، کمر میں سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کی روحوں کو نکالا، سارے لوگوں کی روحوں کو نکالا. بھائی ایک باپ سے کتنی اولاد پیدا ہوگی تو وہ جتنی کی جتنی اولاد ہے وہ اس باپ کی پشت میں تو ہوتی ہے نا، ہوتی ہے. اور ساری دنیا کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو اللہ وہاں یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کی روحوں کو نکال کر اپنے سامنے اکٹھا کر لیا، چونٹیوں کی شکل میں. کائے کی شکل میں؟ چونٹیوں کی شکل میں، باریک 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 روحوں کو اکٹھا کر لیا. کیوں؟ ایک وعدہ لینے کے لیے، ایک قول و قرار لینے کے لیے. وعدہ کیا تھا، وعدہ یہ تھا الست بربکم، بتاؤ تمہارا مالک میں نہیں ہوں؟ آ گئی نا وہی بات، برب الناس. تو وہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا تھا بتاؤ مالک تمہارا میں ہوں یا نہیں. تو ہم میں سے ہر ایک نے، سب نے، ہمیں چاہے یاد ہو نہ ہو لیکن قرآن کہہ رہا تم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے. تو اس وقت تو ہم نہ مفتی صاحب تھے، نہ چودھری صاحب تھے، نہ جبار بھائی تھے، نہ غفار بھائی تھے، کوئی بھی نہ تھے اس وقت تو. لیکن اللہ ہمارا مالک اس وقت بھی تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام، اس کا نام تو پین ہے، کام کیا ہے اس کا؟ لکھنے کا کام ہے اس کا. مالک میں، کام اس کا یہ ہے کہ یہ لکھے، کیونکہ میں نے اس پہ کچھ کھپایا ہے. میں اس کے لیے چل کے گیا ہوں دکان پر، اس کو میں نے پیسہ دیا ہے، اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں. تو اس کا کام کیا ہے؟ لکھے، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. اور جس دن اس نے لکھنا بند کر دیا تو کہاں جائے گا پھر؟ یہ سب ڈسٹ بین میں جائے گا پھر. یہ تو ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی سارے انسانوں کا مالک اللہ ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے ہر ایک کو ایک کام پر لگایا. اور کام کیا ہے؟ میرے بندے میں تیرا مالک. جیسے تو اپنی چیزوں کے لیے
دنیا ادھر ادھر اتھل پتھل کرتا ہے، میں نے بھی تو تیرے لیے دنیا اتھل پتھل کی ہے۔ بھائی اللہ نے آسمان کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے آسمان کی؟ زمین کس کے لیے بچھائی؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے زمین کی؟ ماں باپ کا سلسلہ، جانوروں کا سلسلہ، سمندر کا طوفان، سمندر کی طغیانی، ہواؤں کا سلسلہ، پھلوں کا نکلنا، پھلوں کا پکنا، یہ موسموں کا عدلنا بدلنا، گرمی سردی اور برسات، اور یہ کھیتی باڑی، یہ دنیا جو اتھل پھتل ہو رہی ہے، یہ دکانیں، یہ منڈیاں، یہ بازار لگنے، یہ دنیا اتھل پھتل کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا اپنا پورا یہ جسم کا کارخانہ، سانس کا نکلنا، سانس کا جانا، آنکھوں کا چلنا، زبان کا ہلنا، دماغ کا سوچنا اور دل کا دھڑکنا، پیروں کا چلنا اور ہاتھوں کا حرکتیں کرنا، یہ ساری دنیا اتھل پتھل کس کے لیے کر رہی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے کر رہی ہے۔ تو جب میں اس پہ تھوڑا سا کچھ کھپا دوں، یہ نہ چلے تو اسے ڈسٹ بن میں پھینک دوں، تو اللہ نے بھی تو ہمیں کسی کام پر لگایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کام پر لگایا کہ میرے بندے میں تیرا مالک ہوں، یہ بھول مت جانا، اور جس دن تو یہ بھول جائے گا تو پھر تیری اوقات یہی ہو جائے گی، جو تیرے پاس پین تھا اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ ہے برب الناس، کہ لوگوں کا مالک کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ میرے پاس سے آپ کے پاس گیا، میں مالک نہیں رہا، آپ کے پاس سے ان کے پاس گیا، مالک آپ نہیں رہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ کل ہم نہیں تھے، کل بھی وہ ہمارا مالک تھا، آج بھی ہمارا مالک ہے، ہم مریں گے تب بھی وہ ہمارا مالک ہوگا، ہم قبروں میں سرما بن جائیں گے تب بھی وہ ہمارا مالک ہوگا، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تب بھی وہ ہمارا مالک ہوگا، پھر زندہ کرے گا تب بھی وہ ہمارا مالک ہوگا، اور ہمارے لیے یا انسانوں کے لیے، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، کسی کے لیے دوزخ کا فیصلہ، اس وقت بھی وہ اس کا مالک ہوگا۔ کارخانے والا ایک عدد تیار کرتا ہے، جب تک کارخانے میں ہوتا وہ اس کا مالک ہوتا، نکل گیا کارخانے سے مالک ختم، اب مالک نہیں رہے آپ۔ لیکن اللہ کے کارخانے سے ہم نکل کے آئے، ہمارے اوپر ہر وقت اللہ مالک ہے۔ تو کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی ہے، نبی جی آپ کہیے کہ میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں جو ہمارا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے۔ دوسری بات کیا کہی؟ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اب دیکھو پہلے کہا تھا مالک، اور دوسری آیت میں کہہ دیا بادشاہ۔ پہلی والی آیت میں کیا کہا؟ مالک، اور دوسری آیت میں کیا کہہ دیا؟ بادشاہ۔ یہ بات ہر آدمی ماننے کو تیار ہے کہ ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے۔ بھئی میں اس کا مالک ہوں لیکن بادشاہ تو نہیں ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ بہت ساری چیزوں کے مالک ہو لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے میں بادشاہ ہوں اس چیز کا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ صفات والی ہے، اللہ وہ قدرت والا ہے کہ اللہ ہر چیز کا اور اپنے بندوں کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ کوئی چیز اس کی ملکیت سے اور کوئی چیز اس کی بادشاہت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ اب دیکھیں پہلے میں کہا مالک، دوسرے میں کہا بادشاہ، اور تیسرے میں کیا کہہ رہا؟ معبود۔ معبود یعنی جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی مالک تو ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ ہوتا ہے اور مالک بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، مالک بھی ہو سکتا ہے، لیکن معبود تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، معبود تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، خدا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو صفت ہے کہ مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں معبود بھی ہے، یہ صرف پوری کائنات میں اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ تین باتیں جب آئیں سامنے تو اب ایک اور اصلی مدعا چھیڑا اس میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے تعلق رکھتا ہے، کہ چلیے جب آپ نے ہمیں اتنا مان لیا، ہمیں مالک بھی مان رہے ہو، ہمیں بادشاہ بھی مان رہے ہو، ہمیں معبود بھی مان رہے ہو، اب کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تجھے ہم مالک بھی مان رہے ہیں اپنا،
اے اللہ تجھے ہم اپنا بادشاہ بھی مان رہے ہیں، اے اللہ تجھے ہم اپنا معبود بھی مان رہے ہیں، تو اب کریں کیا؟ اب اللہ یہ فرما رہا ہے اب کرنا یہ ہے من شر الوسواس الخناس، کہ اب کہا نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ کوئی بری چیز ہے وہ؟ پناہ کس کی؟ اللہ کی۔ اور جس سے مانگی جا رہی ہے وہ کوئی بری چیز ہے، تو بری چیز کیا ہے؟ وہ ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو پیچھے ہٹنے والا، یعنی شیطان کے وسوسے ڈالنے سے۔ شیطان بری چیز ہے نا، اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ شک ڈالتا ہے دلوں میں، وہ شبہ ڈالتا ہے، وہ ڈاؤٹ ڈال دیتا ہے دل میں، تو یہ بری چیز ہے اور بہت بری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو وسوسوں کا مریض ہو جاتا ہے نا، زندگی گزارنا دوبھر ہو جاتی ہے، اسے زندگی جینا دوبھر ہو جاتا ہے اس کو۔ وضو کرنے کے بعد میں یار وضو ٹھیک سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وسوسوں کے مریض بڑے بڑے مولوی ہو گئے، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو۔ سن 2020 میں ہمارے ایک استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، سن 2020 میں مئی کے مہینے میں کورونا کال میں انتقال ہوا ممبئی میں۔ جب ہمیں بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ ہمارے مدرسے کے بہت بڑے مولوی صاحب، بڑے کو کہتے تھے وہ بڑے مولوی صاحب، گجرات کے تھے وہ، پالن پور کے، کہ ہمارے مدرسے کے بہت بڑے مولوی صاحب اذان ہوئی نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اب ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ بھائی ابھی اذان ہوئی نہیں، وضو کرنا بیٹھ گئے تو آرام سے 4 سنتیں بھی پڑھ لیں گے، کچھ ذکر وغیرہ بھی کر لیں گے۔ لیکن وہ مفتی صاحب کیا فرما رہے کہ ان کے دل میں ایسا شیطان نے حملہ کر لیا تھا، ایسا وسوسے کا مریض بنا دیا تھا کہ اذان بھی ہو جاتی تھی، اذان کے بعد لوگوں کی سنتیں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا تھا، اور تو اور ان کی رکعتیں بھی نکل جاتی تھی، پھر بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا۔ اور کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ پوری جماعت ان کی نکل جاتی تھی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے وضو کرتے رہتے تھے۔ چہرہ دھو لیا، اب شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، یار تیرا چہرہ دھلا کہ نہیں دھلا، لا دوبارہ دھو، لا پھر تیوارہ دھو، پھر اور دھو، پھر اور دھو، ٹخنے دھو لیے، پیر دھو لیے، اور شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تیرے پیر صحیح سے دھلے کہ نہیں دھلے، پیر نہیں دھلے صحیح سے تو تیری نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ شیطان وسوسوں کا اڈا بنا دیتا دلوں کو۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پر کئی لوگ میں نے نوٹس کیے ہیں، ایک نوجوان ہے یہاں پر، وہ نماز پڑھنا آتا ہے، کتنی بار میں نے اس کو نوٹس کیا ہے، وضو کرنا جب بیٹھتا ہے نا کئی بالٹیاں پانی بہا دیتا ہو۔ ایک اور یہاں پر ساتھی ہیں، وہ ہیں تو دوسری مسجد کے، آتے ہیں بیت الخلاء میں جب چلے جاتے ہیں نا تو 20-25 منٹ کے اندر سے پہلے نہیں نکلتے ہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، جس مرض میں اللہ فرما رہا کہ اس مرض سے میری پناہ مانگو، من شر الوسواس الخناس۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس میں؟ شیطان کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمت ہار کے عبادت چھوڑ دے۔ نماز پڑھ لی، شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا، پتہ نہیں یار ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وسوسے تمہارے دلوں میں آئیں تو تم کہہ دو کہ ہاں جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، بس کر لے کیا کرے، تو شیطان وہاں تو مایوس ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اس کے اشارے پہ ناچتے رہے تو آج 1 بار دھو گے، کل کو 3 بار دھو گے، پھر ایسے کرتے کرتے بالٹیاں کی بالٹیاں بہائے گا۔ وہ ہمارے ایک حافظ جی ہیں یہاں پر، ان کی والدہ کو وسوسے کا مرض ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو معلوم ہے وہ حافظ جی مجھ سے بتاتے تھے کہ میری والدہ 500 لیٹر جو اوپر ٹنکی رکھی ہے، 500 لیٹر پانی صرف اور صرف استنجے میں بہا دیتی ہیں۔ کتنا خطرناک مرض ہے یہ انسان۔ اچھا پھر اس مرض سے اگر آپ روکنا چاہو گے نا تو اسے بڑی عجیب سی گھبراہٹ ہوگی، بڑا عجیب سی بے چینی ہوگی،
یہ نہیں ہے کہ شانتی سے بیٹھ جائے گا، سکون سے بیٹھ جائے گا. کتا پاس سے گزرا، بس ہلکا سا ٹچ بھی نہیں ہوا، شیطان دل میں وسوسہ ڈال دے گا، کہیں ٹچ تو نہ ہو گیا، کہیں گندگی تو نہ لگ گئی. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس جو پیچھے ہٹنے والا ہے. پیچھے ہٹنے والا کون ہے؟ شیطان. شیطان انسان سے پیچھے کب ہٹتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ کی یاد کرتا ہے نا انسان، جب اللہ کو یاد کرتا ہے انسان تو شیطان ہمت ہار کے پیچھے بھاگتا ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے، اور وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اللہ کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. جب اذان ہونا بند ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے کم وقت واپس، پھر آ کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر کریں گے تو پھر شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالے گا، ہمارے دلوں میں وہم نہیں ڈالے گا. وہ کہتے ہیں نا ہم زبان میں وہمی آدمی ہے، تو وہی ہے وسوسہ، وہمی آدمی. ارے اس کی کیا ہے، تو وہمی آدمی ہے. اچھا خاصا تیل ڈلوایا، پیٹرول ڈلوایا، 1 لیٹر اچھا خاصا ہے، لیکن پھر بھی دماغ میں اب ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان کی حرکت ہے. مقصد اس کا آپ کو نا امید کرنا، آپ کو عبادت سے روکنا. نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہو گئیں، پتہ نہیں میں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. بہت سارے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نماز میں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں کہ کتنے لوگ تو، ایک تو میرے پاس آیا کہ صاحب میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. کیوں؟ کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، وہم ڈالا ہے کہ تو نے کیسے پڑھی ہے، کیسے نہیں پڑھی ہے. یعنی دیکھیے شیطان کے روکنے کے راستے، کہ ڈائریکٹ اگر نہیں روکا تو اب شیطان وسوسہ ڈال کے روک رہا ہے انسان کو. اتنی خطرناک چیز ہے وسوسہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کے دل میں 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں شیطان ہوتا ہے اور ایک گھر میں فرشتہ ہوتا ہے. جس گھر میں شیطان ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور جس گھر میں فرشتہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے چنگل سے اس ایمان والے کو یہ بچائے. لیکن جو انسان شیطان کے تانے بانے میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کا نیکی پہ جمنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا کہ دیکھو کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس. جب تم 3 چیزیں ہمارے اندر مان چکے تو اب یہ بھی بات مانو کہ شیطان کے وسوسے سے بھی ہم ہی بچانے والے ہیں. ایک چیز یہ بتائی. دوسری چیز الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ شیطان ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے. آخر میں فرمایا من الجنت والناس، وسوسہ ڈالنے والا چاہے جن ہو یا آدمی ہو. جن مطلب یعنی شیطان، اور والناس یعنی انسان. انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. کیسے ڈالتے ہیں وسوسے؟ آپ کی بات مجھ سے کہہ دی کسی نے، کرے وہ تو ایسا ہے، حالانکہ میرا ذہن بالکل آپ سے پاک صاف تھا بڑا، لیکن 2-3 لوز پوائنٹ بتا دیے کہ بھائی وہ تو ایسا ہے، تو دیکھو آ گیا نہ آ گیا وسوسہ، ڈال دیا نہ ڈال دیا شک. تو شیطان تو ڈالتے ہی ہے، انسان بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان اور انسان جب یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے نا تو تباہی مچ جاتی ہے، تباہی، بربادی آ جاتی ہے انسان کی، گھروں کی، رشتوں کی. بڑے خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے وسوسے سے بچنے کا طریقہ ہی بتایا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. رات کا اندھیرا تھا تو 2 صحابی آئے. اب دیکھیے وسوسہ نہ ہو میرے بارے میں کسی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرما رہے ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی بیوی تھی ان کے ساتھ جا رہے، تو 2 صحابی آئے. تو اس زمانے میں تو یہ اتنا روشنی کے انتظام نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے فرمایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ جا رہے ہیں. تو آقا نے شاہ فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا میرے ساتھ، یہ میری بیوی ہے. کیا فرمایا؟ کہ یہ میری بیوی ہے. تو اب وہ صحابی کہنے لگے، یہ بخاری میں بھی ہے روایت، مسلم میں بھی ہے، تو وہ دونوں صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر بھی نہیں سکتے.
تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ کہاں آقا کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اہتمام فرما رہے ہیں. اور صحابہ سے جو حضور نے وہ بات فرمائی تھی صحابہ بھی سمجھ گئے. تو صحابہ نے ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے بارے میں ذرہ برابر کوئی غلط سوچ بھی نہیں سکتے، پھر ہمارا ایمان کہاں جو ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ سوچ لیں. تو حضور نے فرمایا تم تو نہ سوچ سکتے، لیکن شیطان تو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ حضور رات میں کس کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ شیطان کس کے دل میں کب وسوسہ ڈالا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب ایسا مت کرنے لگی ہو بھائی، بیگم کو لے کے جا رہے ہو ساتھ میں تو راستے میں پکڑنے والوں کو کہنے لگا ہو میری بیگم بیٹھی ہے پیچھے. ایسا بھی نہ کرنے لگی ہو. یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے مسئلہ کیا، کون ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا نہیں ہے. لیکن اب تو رواج یہ ہے کہ بھئی یا تو موٹر سائیکل پہ بہن بیٹھی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بیگم بیٹھی ہوئی ہے، یا میں بیٹھی ہوئی ہے، یا اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اب اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچو، ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچو. اس بات کا پابند بنایا ہے کہ غلط اگر سوچا تو اب گناہگار سوچنے والا انسان ہوگا. اب دیکھو کیسے، مثال کے طور پر کوئی اجنبی عورت کے ساتھ جا رہا ہے اور ہم نے دیکھ کے بدگمانی کر لی، پتہ نہیں کس کے ساتھ جا رہا ہے. وہ جدا ہو کے اس نے بھی توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. تو ہم بدگمانی کر کے ہوئے نہیں گناہگار؟ ہمارے خاتے میں اب پتہ نہیں شیطان ہم سے کہاں زبان کھلواتا ہے، ارے میاں میں نے تو ان کو اس کے ساتھ دیکھا تھا، پھر پتہ نہیں شیطان کہاں تک ٹنگڑیے لگوائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں جب بھی ہم کہیں دیکھیں تو اچھا گمان رکھیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے ایمان والے کی. اور غلط باتوں کو بھی اچھی باتوں کو بنا کر کے پیش کرنا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے تو ایک صحاب کے ہاتھ میں شراب تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، ایک صحاب کے ہاتھ میں شراب ڈبے میں. تو اب حضرت عمر کو جب دیکھا تو وہ جو شرابی آدمی تھے وہ تو پانی ہو گئے کہ اگر پکڑا گیا تو پٹائی بھی ہوگی، کوٹائی بھی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر کا جلال غصہ تو پتہ ہی تھا سب کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی فلاں جگہ. کہ اس میں کیا ہے؟ کیا کہا کہ اس میں اب دیکھو اچھے گمان کی برکت بتا رہا ہوں میں، اچھے گمان کی طاقت کتنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کچھ نہیں، اس میں تو سرکہ ہے. کیا کہہ دیا؟ سرکہ ہے. تو بولے اچھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے اچھا سرکہ ہے تو یہ سرکہ بہت اچھی چیز ہے، گھر میں رکھا کرو اسے. حضور نے بھی فرمایا نا کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہوتا. سرکہ، جس گھر میں زیتون ہوتا ہے وہ گھر کبھی فاقے میں نہیں آتا. اب ہمارے گھر میں نہ سرکہ ملتا نہ زیتون ملتا، ہمارے گھروں میں ملے گی چاؤمین، ہمارے گھروں میں فاسٹ فوڈ ملیں گے، پیپسی مل جائے گی ہر گھر میں. یہ نہیں ملے گا جو نبی نے فرمایا. تو بہرحال تو حضرت عمر نے فرمایا اسے سنبھال کے رکھو، جس گھر میں یہ ہوتا ہے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا. اب آگے کو چلے گئے تو اب حضرت عمر نے وہی سوچا جو اس بندے نے کہا. جب یہ آگے گیا اور جب ڈبہ کھول کے دیکھا تو اس میں شراب نہیں تھی، سرکہ ہی تھا اس میں. اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا. اچھے گمان کی ایسی طاقت ہوتی ہے، یہ ہے اچھا گمان. تو اس میں فرمایا من الجنۃ والناس کہ دیکھو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے اور انسان بھی ہوتا ہے. اور انسان کے وسوسے سے بھی بچنے کے لیے اور شیطان کے بھی وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ وسوسوں سے، وہ وہموں سے اور ایسی چیزوں سے پھر وہ بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سورہ ناس کی مکمل تفسیر جو آپ حضرات کے سامنے ہو گئی. اس سے پہلے سورہ فلق تھی. اب کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا. زندگی رہی تو پھر رمضان کے بعد میں پھر تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. باقی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال جو تفسیر ہوئی ہے، جو کہنا سننا ہوا ہے، جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں معاف فرمائے. اور جو کہا گیا سنا گیا اس پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا کریں بس.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله ففعل بنا كما أنت أهله أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ بڑے پاپی ہیں، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، اے اللہ 24 گھنٹے تیری نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر بھی تجھے بھلائے رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما۔ اے اللہ پورے سال تفسیر میں جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اپنے فضل کرم سے جو غلطی کرتے ہوئی ہو معاف فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کل سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما اور نیکیاں کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ رمضان کی برکت ہم سب کو عطا فرما۔ رمضان اور روزے کے وعدے جو تو نے اور تیرے نبی نے سنائے ہیں، اے اللہ ہم سب کے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ ہم ان وعدوں کے حقدار نہیں ہیں، اے اللہ تیری وہ عطا ہے اور تو وہ بادشاہ ہے اور تو وہ معبود ہے اور تو وہ پالنے والا ہے کہ تو مستحق ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا۔ اے اللہ تو مستحق کو بھی دیتا ہے اور غیر مستحق کو بھی دیتا ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہ اور نیکیاں دیکھ لی جائیں تو کوئی بھی اے اللہ مقابلہ نہیں ہے، کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے۔ اے اللہ گناہ ہی گناہ ہیں اور نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی تیری طرف سے ہمارے اوپر موسلادھار رحمتوں کی، برکتوں کی، انعاموں کی بارش ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ گئے گزرے جیسے بھی ہیں تو تیرے بندے ہی۔ اے اللہ رمضان کی برکت نصیب فرما، اپنا رحم اپنا کرم ہم سب کو پر اتار دے۔ اے اللہ رحمت خاصہ کا نزول فرما دے، ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہم میں آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کو سمجھ کر، ایک دوسرے کی منشا کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں سنتوں کا ماحول پیدا فرما، شریعت کا ماحول پیدا فرما، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غیروں سے، غیروں کے طریقوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اجمعین برحمتک یا